حرام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ یہ شارع اسلام ہے، یہ بانی اسلام ہے، وہ جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے، کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں، مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں، منع تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی ہے، ابو بکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں، شرعی اختیارات، حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں۔ کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں۔ وہ صاحب آئے، کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو۔ ڈسکاؤنٹ، ان کو کنسیشن چاہیے تھا۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 میرے لیے کہہ دیجئے، میرے لیے 3 کر دیجئے فرض، میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نمازیں۔ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا، 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لائے، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا۔ یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں، اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے۔ یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں کافر ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکو دوستو رکو، کیا آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہوں گے تو بہت گناہ گار ہوں گے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ ناپاکی کی حالت میں اگر مسجد میں جاتے ہیں تو جانا حرام ہے۔ ہاں آپ بغیر وضو کے جا سکتے ہیں، تو کیا بغیر وضو کا اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا کیسا ہے؟ چلیے آپ اور ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیتے ہیں۔ شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے
معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں، پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا۔ نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کی ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تم جسے چاہو جنت دے دو، اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے۔ ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز۔ اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے، کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے۔ رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے۔ اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے۔
वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफारा है। क्या है कफारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहां रखूंगा? और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा, अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा कयामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहां ढूंढूं, मैं कहां ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूंगा, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा, मैं संभाल रहा हूं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह।